الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ مخدوم گرامی وقار نبیر اعلیٰ حضرت علامہ منان رضا خاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، خطیب اعظم حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خاں صاحب اعظمی، سرپرست اعلیٰ سنی دعوت اسلامی و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 3 سال کے بعد پھر ہم وادی نور میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا ٹھاٹھے مارتے ہوا انسانوں کا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ دین کے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یقیناً بہت سارے ایمان افروز خطابات آپ نے سماعت فرمائے، اور میرے بعد ایک مرکزی خطاب حضور مفکر اسلام کا آپ کو اور مجھے دونوں کو سننا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے۔ اس وقت انسانوں میں بہت سارے مسائل پائے جا رہے ہیں۔ بیماری کا مسئلہ، تنگ دستی کا مسئلہ، بے قراری کا مسئلہ، بے چینی کا مسئلہ، ایک ہی مسئلہ نہیں بلکہ مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور ہر انسان یہ سوچ رہا ہے ان مسائل کا حل کیا، اور یہ مسائل کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، قرآن جہاں ہدی للمتقین ہے وہیں قرآن ہدی للناس بھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جب اپنی شان بیان کی تو رب نے خود اس قرآن کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ نصیحت دینے والی کتاب ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ پرابلمز کے سولیوشن والی کتاب ہے، یہ پرابلمز کا ریزن بھی بتاتی ہے یہ کتاب، اور پرابلمز کے سولیوشن کو بھی یہ پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج دن بدن اگر انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، تنگ دستی بڑھ رہی ہے، مہنگائی شباب پر ہے، اور گرمی بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنے شباب پر ہے۔ آج تکالیف کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، انسان کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سکون کی تلاش میں بھٹکتا نظر آتا ہے، لیکن کوئی جا ایسی نہیں ملتی جہاں انسان سکون حاصل کر سکے، اطمینان حاصل کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ عز و جل کے رحمان الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ اس فرمان کی طرف بھی توجہ دیں کہ جب وہ رحمان الرحیم ہے اور اس کے حبیب رحمت للعالمین ہیں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کی زندگی اطمینان سے گزرے، بندے مصیبتوں سے دور رہیں، ان کی زندگی، ان کی صبح، ان کی شام آرام کے ساتھ گزرنے لگے۔ لیکن بندہ ہے جب وہ اپنے رب کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے تو مصیبتیں دروازوں پر دستک دینے لگتی ہیں، پریشانیاں اس کے گھروں کے لیے بالکل پریشانیاں اس کے گھروں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دل کی تنگی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے، اور دل ہی کی تنگی نہیں، مطلق تنگی کی بات قرآن کہتا ہے تو یوں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو لوگ میری آیت سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج وہ کون سی تنگی ہے جو انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتی؟ زندگی تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے بہت ساروں کی، اسی طریقے سے مالی تنگی نظر آتی ہے، بدن کی تنگی بھی نظر آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان ساری پرابلمز کا سولیوشن کیا ہے؟ جب یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ گناہوں کے سبب سے یہ ساری پریشانیاں اور اللہ کی یاد سے غفلت کی بنیاد پر ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج بہت سارے دانشور جب کوئی کانفرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں قوم کو اٹھانا ہو تو ایجوکیشن کی بات کرو، قوم کو اٹھانا ہو تو اکنامیکل اسٹیبلشمنٹ کی بات کرو، غرض کے بہت سارے مشورے دیے جاتے ہیں، ان کے اپنے مشورے حق بجانب ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا آج کا تعلیم یافتہ بے چین نہیں ہے؟ کیا آج کا پڑھا لکھا انسان بے قرار نہیں ہے؟ دنیا کے وہ ممالک جن کو علم کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے، ان سارے ویسٹرن ورلڈ کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہندوستان کے کمپیر کے اندر، ایشیا کے کمپیر کے اندر سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے اور سب سے زیادہ دماغی مریض اگر آپ کو پائے جائیں گے تو وہیں پر پائے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری پریشانیاں ہیں کیوں؟ یہ ساری مصیبتیں ہیں کیوں؟ اور اس کا سولیوشن کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا سب سے بڑا سولیوشن یہ ہے جسے قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو،
اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے قرار کو چھین لیتا ہے۔ جب کوئی گناہ کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اللہ اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ جب کوئی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اس کی عمر سے برکتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب کوئی گناہوں کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے تو پروردگار جل جلالہ اطمینان کی دولت سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا میں مومن کہتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کے اس فرمان کو بہت سارے مقامات پر ہم کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو بالکل صحیح ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن، کامل مومن ہو گئے۔ کمال ایمان کے بعد کامیابی۔ تو آج اگر عالمی سطح پر ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی تو قصور ہمارا ہے کہ واقعی ہم کامل مومن ہیں، ورنہ اللہ کا فرمان تو حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ایمان کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا اور سنتے رہے ہیں، لیکن آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے، یہ حدیث ہماری زندگی میں موجود ایمان کے حوالے سے بتائے گی، اور پھر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، اس حدیث کی روشنی میں ہم خود اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، زندگی پر یہ حدیث یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گی یہ حدیث۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے قرار کر دے، بس تو مومن ہے۔ نیکی خوش کر دے اور گناہ بے قرار کر دے، بس تو مومن ہے۔ آج کون ہے جو گناہ کر کے بے قرار نظر آتا ہے؟ کیا کبھی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد کھانا چھوٹا؟ کیا کبھی اللہ کی نافرمانی کے بعد آنسو آنکھ سے نکلے؟ کیا کبھی دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کے بعد احساس ندامت ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ نہیں، ہم تو گناہ کر کے کہے لگاتے ہیں، ہم گناہ کر کے موج مستی کرتے ہیں، ہم گناہ کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بہت مسکراتے نظر آتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، مومن کے حوالے سے تو حضور فرماتے ہیں، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ آج گناہ کر کے انسان نہیں ڈرتا اور نہ آنسو بہاتا ہے۔ اللہ والے تو گناہوں کے تصور سے کانپ جاتے تھے۔ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، کیا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر میں توبہ کروں تو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ کریم ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد جو سوال انہوں نے پوچھا دیکھیے آپ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات میں جواب دیا، پوزیٹیو جواب دیا، ہاں فرمایا، وہ صحابی کی چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی۔ اندازہ لگائیں آپ، صرف اس تصور نے کہ مولا نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا، سینے سے روح نکل جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ چھپ کر کرتا ہے، ایسی جگہ جا کر کے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی میں۔ لیکن کیا قرآن کی اس آیت پر اس کی نظر نہیں؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ جب کوئی چیز اس سے چھپی نہیں تو تم کہاں سے چھپ سکتے ہو؟ جب کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں تو کس گڑھے میں جا کر یا کس ہل اسٹیشن پر جا کر یا کس تاریک راستے پر جا کر یا کوٹھری میں جا کر کے تم گناہ کرو گے؟ کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوگی، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہو۔ کہاں چھپو گے؟ کس جگہ چھپ کر گناہ کرو گے؟ اس کریم نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس لیے کوئی تمہارا پہچان والا ہو یا نہ ہو، تم جہاں رہو گے وہاں تمہاری ہر چیز سے مولا باخبر ہے۔ کہیں قرآن نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدل گئی ہے مسلمان کی۔ دنیا کے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے میں جا رہا ہوں حج کے لیے، میں جا رہا ہوں عمرہ کے لیے۔ جن کا پیسہ کھا گیا ہے وہ ادھر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اور یہ کعبے کے سامنے جا کر کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، سمجھتا ہے میں یہاں پہنچ گیا تو میری دعا قبول ہوگی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، جس کا حق مار کر کے تم کعبے کے سامنے دعا کر رہے ہو، ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا اس مظلوم کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا، مسافر، بیمار
اور مظلوم، جب کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو عرش اعظم ہل جاتا ہے اور پروردگار جل جلالہ غضب میں آ جاتا ہے، اس کی دعا کو مولا رد نہیں کرتا۔ کانسیپٹ غلط ہو گیا، سوچ غلط، اس لیے کہ ہم نے فضائل اتنے بتا دیے کہ آدمی یہ تصور کرتا ہے سارے گناہ وہاں جا کر کے معاف، کوئی 40 دن کے چلے میں جا کے معاف، کوئی پیسہ گبن کر کے جا کر کے عمرے میں معاف، کوئی ہضم کر کے معاف۔ یہ سب ایسے نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور ایسے ظالم بھی امت مسلمہ میں ہیں جو حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے پیسے کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس قوم کی یہ سچویشن ہو، آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اور یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، چھوڑنے پر، بہت ساری چیزیں چھوڑنے پر جو مقام ملتا ہے وہ کرنے پر بھی نہیں ملتا۔ کرنے پر جو نہیں ملتا وہ چھوڑنے پر مل جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہی کو لے لیجئے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا عمل زوجیت یہ تینوں حلال ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے یہ تینوں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں نا۔ روزہ کرنے کا نام نہیں، رکنے کا نام ہے۔ ان 3 چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ اب جب ان 3 چیزوں سے رکے تو مولا نے کرم کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ 2 خوشی عطا فرماتا ہے، ایک افطار کے وقت اور اپنے دوسرا اللہ کے دیدار کے وقت۔ یعنی روزے دار کو اللہ اپنے دیدار سے مالا مال فرما دے گا۔ ارے روزے دار سو بھی رہا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، عمل زوجیت سے بچ رہا ہے، تو چھوڑنے پر جو مقام ملتا ہے کبھی کبھی وہ کرنے پر نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، آپ اندازہ لگائیے۔ اسی طریقے سے جن 7 خوش نصیبوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل انہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جانتے ہیں آپ قیامت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ چٹیل میدان، نہ پنڈال ہوگا، نہ دیوار ہوگی، نہ درخت ہوں گے، نہ کوئی سائبان ہوگا، نہ امبریلا، کوئی چیز نہیں، کہیں کوئی سایہ نام کی چیز ہی نہیں ہوگی۔ اگر قیامت کے دن کوئی سایہ ہوگا تو صرف عرش کا سایہ ہوگا، لیکن ہر کسی کو اس سائے میں جگہ نہیں ملے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نوجوان، وہ شخص جسے کوئی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس شخص نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ بچنے پر اللہ عرش کا سایہ عطا فرما رہا ہے۔ آج مسجدیں بھی بھری نظر آ رہی ہیں اور برائیوں کے اڈے بھی بھرے نظر آ رہے ہیں۔ آج عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور رات کو غلط چیزیں دیکھنے والوں کی تعداد میں بھی کمی نظر نہیں آ رہی۔ بڑھ رہے ہیں، برائیوں کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برائیوں کے اندر ڈوب کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیے اب میں قرآن کی چند آیات کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ قرآن کی روشنی میں سمجھ سکیں
کہ کہیں بھی جا کر کے گناہ کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ نے سب کے سلسلے میں ایسا نظام بنا کے رکھا ہے کہ بندہ اگر اس نظام کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھ لے تو اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قرآن مقدس کی ایک آیت کو دیکھیے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ سنیے اور دل و دماغ میں اس کو بٹھائیے۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا، اور نام اعمال رکھا جائے گا، نام اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان لوگوں کو تم دیکھو گے وہ کیا کہیں گے، یا ویلتنا، کہیں گے ہائے خرابی، ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا کہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ نہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، ہر چیز ہمارے اعمال نامے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے اور سب کو یہ اعمال نامہ گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم بھول گئے کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نوشتے کو پڑھنے کے بارے میں کہا جائے گا، اقرا کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ اور ایک مقام پر قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو زبان سے نکلتا ہے اسے بھی نوٹ کر لیا جاتا ہے، کوئی لفظ بھی ہمارا محو نہیں ہوتا، قید ہو رہا ہے۔ لکھنے والوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اسی لیے کرامن کاتبین جن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے سارے کرتوت کو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، کوئی چیز مس نہیں ہو رہی۔ لیکن کریم کا کرم بھی بے حساب ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھنے والے فرشتے سے میرا مولا فرماتا ہے لکھ دے، ابھی نیکی کیا نہیں، ارادہ ہی کیا ہے، لیکن ارادے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو مولا فرشتے سے فرماتا ہے رک جا، میرے بندے نے ابھی کیا تو نہیں ہے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یعنی کہاں چھپیں گے؟ اعمال نامے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز میں محو نہیں ہو رہی ہے، مس نہیں ہو رہی ہے۔ پھر دو یا فرشتے جو ہیں وہ ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم جو بھی کر رہے ہیں اسے سب کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اب آئیے تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، کوئی ایکسکیوز نہیں سنا جائے گا۔ آج چپ رہو، خاموش۔ تو قیامت میں کون بولے گا؟ بندے کے ہاتھ بولیں گے، بندے کے پیر گواہی دیں گے۔ جو کچھ ہاتھ اور پیر سے انسان نے گناہ کیے ہیں یہ سب کے سب بولنا اور گواہی دینا شروع کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن ہاتھوں اور پیروں سے گناہوں کی لذت اٹھاتے ہو، کل یہی خدا کے گواہ بن کر کے ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ تو ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ روزانہ رات کو اپنی چٹائی کے نیچے سے درہ نکالتے اور اپنے پیر پر مار کر فرماتے، عمر آج تو نے اپنے پیروں سے کیا کیا اور اپنے پیر پر چل کر کس راستے پر گیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ دل کو تڑپا دینے والی اور اللہ عز و جل کے خوف کو دل میں پیدا کرنے والی آیت کریمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی۔ جتنی بھی چھپی باتیں دنیا سے ہم چھپا لیں، انسانوں سے چھپا لیں، لیکن رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چھپی ہوئی چیز کی جانچ ہوگی۔ بتاؤ، جانچ کرنے والا جب پروردگار ہو تو اس کی جانچ کتنی سخت ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ جو کپڑا بنا کرتے تھے، بہت اچھا کپڑا انہوں نے تیار کیا۔ سوچا کپڑے کے تاجر کو، جو شہر کا بڑا تاجر ہے، اس کے پاس لے جا کر کے میں اسے دوں گا تو بڑی قیمت وصول کروں گا۔ تو بڑی محنت سے انہوں نے کپڑا تیار کیا، اور جب بہت اطمینان ہو گیا کہ کپڑا صحیح تیار ہوا ہے اور قیمت اچھی ملے گی، تو لے کر کے پہنچے اس تاجر کے پاس۔ تاجر نے دیکھا، بزرگ کو جانتا تھا، دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بابا یہ دھاگا یہاں نہیں، یہاں ہونا چاہیے، یہ کلر آپ نے غلط لگایا، یہ کمبینیشن صحیح نہیں ہے۔ اب وہ کہتا جا رہا ہے، بابا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس نے کہا، بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں اچھی قیمت میں کپڑا خریدوں گا۔ بابا کہتے ہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو کپڑا خریدے گا یا نہیں خریدے گا، میں نے تو بڑی محنت سے کپڑا تیار کیا، لیکن تجھ جیسا جب جانچ کرنے والا جانچ کرے تو اتنے عیب تو نے نکال دیے۔ ڈر رہا ہوں کہ میں نے بہت سجدے کیے ہیں، لیکن جانچ کرنے والا میرا مولا ہے، اگر قیامت میں اس نے میرے سجدے کو منہ پہ مار
रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर छुपी चीज की जांच होगी। और कुरान कहता इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, जहां नेकी करने के एवज के अंदर अल्लाह बहुत इनाम अता फरमाता है, वहीं पर गुनाहों से बचने के एवज के अंदर भी अल्लाह बहुत इनाम अता फरमाता है। कुरान कहता इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम गुनाह कबीरा से बचो तो अल्लाह उसे छोटे गुनाहों का कफारा बना देगा। और अल्लाह फरमाता है वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम इज्जत वाले घर में तुमको दाखिल कर देंगे। गुनाह से बचो, गुनाह से बचो। बहुत ज्यादा इबादत गुजार बंदा बनना है तो हुजूर से पूछो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों में बहुत ज्यादा इबादत गुजार बंदा बनना चाहता हूं। तो सरकार फरमाते इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। गुनाहों को छोड़ दे, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। छोड़ दो गुनाहों को, रिस्क की तंगी भी दूर हो जाएगी, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। इसलिए कि जब ये सारी चीजें तुम छोड़ोगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल करम की नजर फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। बड़ी प्यारी बात एक सूफी की मुझे लगी, बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं बेटे कभी गुनाह को छोटा न समझना, ये समझना किस बड़े की नाफरमानी कर रहा है, किस बड़े की नाफरमानी कर रहा है। आप जरा देखें, सबको खुश करने की फिक्र है, कोई नाराज न हो इसका ख्याल है। कभी हमने अपने रब के बारे में भी सोचा? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को। जब करीम ने कह दिया वदरू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। क्या है जाहिरी गुनाह? आज़ा से गुनाह करना भी छोड़ दो और दिल से भी गुनाह करना छोड़ दो। दिल का गुनाह हसद है, बोझ है, कीना है, तकब्बुर है, रिया है, ये सारे दिल के गुनाह हैं, इसे भी छोड़ दो और आज़ा से भी गुनाह करना छोड़ दो। जब तक के गुनाह नहीं छूटेंगे, बस ये समझ लेना, तबीब अगर अच्छी अच्छी दवाएं और आपको पेश करे और कहे इन चीजों से परहेज करना, आप या हम अगर शुगर के पेशेंट हैं और शुगर की टेबलेट भी ले रहे हैं और साथ में स्वीट भी खा रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं, तो ये दवाई हमको असर नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने दवाएं कम कर दी और परहेज ज्यादा कर दिया तो उम्मीद है कि तबीयत संभल सकती है। तो अगर ज्यादा इबादत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कसरत से गुनाह से बचो, मौला करम की नजर फरमा देगा, वो करम की नजर फरमा देगा। गुनाह से बचो, गुनाहों का सैलाब आया हुआ है। आदमी हजार बचना चाहे गुनाहों से, बचना मुश्किल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। बस अल्लाह अपने रब अपने करम से हमें गुनाहों से बचा ले। हम कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बच सकते जब तक कि उसका रहम न हो। इसीलिए उसने कहा कि तुम जो है पढ़ लिया करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ लिया करो।
لیکن یہ نہیں کہ پڑھ کے دیکھتا ہوں واقعی بچتا ہوں کہ نہیں بچتا ہے، ایسا نہیں. میں پڑھوں گا انشاءاللہ بچنے کی نیت سے تو مولا بچا لے گا، بچا لے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب 5-6 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو کرنا. ابھی اب میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ہوئی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ اب گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہے انشاءاللہ. ظاہری گناہ بھی چھوڑیں گے انشاءاللہ، باطنی گناہ بھی چھوڑیں گے نا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں 2 گناہ کے بارے میں بتا دوں، 2 گناہ کے بارے میں چھوڑ کر کے دیکھیے آپ. 2 گناہ. ایک تو بد نگاہی چھوڑ دیجیے آپ، تاکنا جھانکنا، لڑکیوں کو عورتوں کو گندی چیزوں کو دیکھنا، اسے چھوڑ دیجیے. آپ کا دل منور ہو جائے گا، آپ کے دل کو اللہ قرار کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. آپ کی زبان سے حکمت کے بول نکلنے شروع ہوں گے، آپ کا مزاج درست ہو جائے گا. اس لیے کہ یاد رکھیں، خیالات کو محفوظ رکھو، اعمال محفوظ ہو جائیں گے. اعمال کو محفوظ رکھو، کردار محفوظ ہو جائے گا. اور یاد رکھیں، اگر اپنا کردار صحیح ہو گیا تو پھر پہچان بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ خیالات ہی ہیں، جہاں دیکھا خیالات بگڑے. نظر نیچی کر لو اور کر کے دیکھو. بس یہ سوچو کہ جب نگاہ تمہاری اٹھنا چاہے تو یہ تصور کر لو تم اسے دیکھ رہے ہو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. جب سیلنگ پر بائک لے کر، سیلنگ پر کار لے کر جا رہے ہو تو اسپیڈ سلو کر دیتے ہو کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. تو کیا تم اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑو گناہوں کو، بچو گناہوں سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیکیاں بھی ہو رہی ہیں اور دامن پر نہ جانے کتنے گناہوں کے دھبے بھی روز لگتے نظر آتے ہیں. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئی، چلو ایک تو یہ گناہ سے بچنا ہے بد نگاہی سے، دوسری چیز نماز قضا کرنے سے بچو. یہ قضا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرے اللہ اپنا دستے امان اس سے اٹھا لیتا ہے. اب اللہ اگر دستے امان اٹھا لے تو کون ہمیں پناہ دے گا؟ اب آئیے 6 باتیں میں بتا دوں، اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں. میں حضور مفکر اسلام کی بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی میری، تو بس یہ 6 باتیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اس کو ذہن میں رکھیں، وقت کی قدر کرو. گلی کوچوں میں گھومنے گھامنے میں فالتو چیزوں میں ٹائم ضائع نہ کرو، وقت کی قدر کرو. نمبر 2، سادگی کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرو، آنے والے دن پتہ نہیں کیا لے کر کے آئے. تیسری چیز صفائی کا اہتمام. اور سادگی کی بات کرتے ہوئے میں یہ بھی عرض کر دوں، آج ہمارے یہاں نکاح اتنے مہنگے ہو گئے، شادی اتنی مہنگی ہو گئی کہ 1 کروڑ سے کم کی کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے الا ماشاءاللہ. اگر یہ بڑی شادی کرنے والے لوگ سادگی سے شادی کریں اور سب اپنی دولت کو تعمیر ملت و امت کے پیچھے خرچ کریں تو ہر سال ہماری کئی اسکولز اور کئی کالج اور کئی ہاسپٹل تعمیر ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ کمایا میں نے، اگر میں اپنی خوشی کے پیچھے خرچ نہ کروں تو کون کرے گا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کے کاموں کے بارے میں نہ سوچا، فلیس منا، وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. صبح کرو تو حضور کی امت کے بارے میں سوچو. تو 3 چیزیں میں نے بتائیں. چوتھی چیز، علم دین اور علم دنیا
دونوں کے پیچھے محنت کرو. عشق الہی، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق قرآن مقدس کے اندر اپنی زندگی گزارو. اور چھٹی چیز، عبادت کے سلسلے میں سستی نہیں، چستی کا مظاہرہ کرو. میں آج اجتماع میں آنے سے پہلے میری والدہ ماجدہ کے یہاں فاتحہ پڑھنے کی غرض سے حاضر ہوا تو والدہ کی قبر کے قریب میں ایک قبر اور اس کے بعد کی ایک قبر کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے کافی افسوس ہوا. داڑھی بھی تھی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈرگس کا کاروبار کرتا تھا. بہت مرجھایا ہوا چہرہ اور ایسی سب چیزیں جو ڈرگی لوگ کرتے ہیں وہی کر رہا تھا. میرے ذہن میں ایک بات آئی اور وہاں سے آنے کے بعد میں نے مجلس شورا کے ذمہ داروں کو اپنے پاس بلایا اور میں نے سوچا کہ آج یہ اعلان میں کر دوں. اس وقت اس اجتماع کے اندر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، سر پر امامہ بھی نہیں، جو بیان بھی نہیں کر سکتے، نعت بھی نہیں پڑھ سکتے، تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اندر سے قدرت نے انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ جذبہ ضرور رکھا ہے کہ ہمیں کچھ انسانوں کے لیے کرنا چاہیے. میں ایسے نوجوانوں کو آج دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم سب مل کر معاشرے میں بسنے والے کسی بھی مذہب کے انسان کو، نوجوان کو ڈرگس یا شراب میں دیکھیں تو اس کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریں اور اسے اس لعنت سے نکالنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں جو بھی نوجوان ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہو، وہ ٹیم امید کا اسٹال جو لگا ہوا ہے وہاں پر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر کے نام درج کروائیں. پلان بننے کے بعد انشاءاللہ العظیم ہم نکلیں گے اور گلی کوچوں میں پڑے ہوئے ان بیچارے لوگوں کی زندگی کو ایک اچھی زندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک اور چیز، امت مسلمہ کو اللہ عز و جل نے قیادت کا تاج بھی عطا فرمایا، لیکن آج ہم قیادت سے محروم ہو گئے. بس یہ آخری جملہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. یاد رکھو، آج کہیں بھی ہم لیڈر کیوں نظر نہیں آتے؟ آج کہیں بھی ہم رہنما کی حیثیت سے کیوں نظر نہیں آتے؟ سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، جو ریڈر ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اس لیے لیڈر بن نہیں سکتے. میں آپ کو بتاؤں، ایئرپورٹ پر چلے جائیے، جتنے بھی بک شاپ ہیں وہاں سے کتابیں خریدنے والا شاید کوئی مسلمان آپ کو ملے. دوسری قومیں کتابیں خریدتی ہیں، پڑھتی ہیں اور آج قیادت کر رہی ہیں، اور ہماری قوم کے نوجوان رات بھر گلیوں کے اندر گالی کلوچ، بیڑی، سگریٹ، تمباکو کھانا پینا بس اسی میں ہے. بہرحال کیسے بھی ہے وہ ہمارے ہیں. آؤ ہم سب مل کر ان کو ترقی کے راستے پر لے جانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. اور آخر میں یہ کہتے ہوئے گفتگو ختم کرتا ہوں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.